روایت سنیے ذوق کے لیے عرض کر دوں. جناب عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں، امام زرقانی اس کو نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں جب ہم ایمان نہ لائے تھے، ہم سفر کے لیے مدینہ کے باہر جو رستہ ہے بائی پاس ادھر سے گزر رہے تھے، ہمارا قافلہ وہاں رکا کیونکہ سفر لمبا تھا. ہم نے وہاں پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، سواریاں باندھی تاکہ تازہ دم ہو جائیں. ہم وہاں رک گئے. آقا کریم کا نام نامی سنا تھا، اسم گرامی سنا تھا، آقا کے چرچے سنے تھے، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا. جب مدینہ کے قریب پہنچے دل تو کیا جا کے زیارت کرے، دیکھے تو صحیح ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، سنا ہے سونا بڑا ہے. بس ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، اچانک وہاں سے سرکار کا گزر ہوا. فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، بس ہم نے دیکھا کوئی بڑا سونا وہاں سے گزر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن طارق فرماتے ہیں ہم نے سونی صورت دیکھی، اتنا حسین کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ان کا حسن کیسا تھا. ہم دیکھ رہے تھے سارے مجمع کی نگاہ اس پر، خوبصورت زلفیں، خوبصورت ریش مبارک، چمکتا چہرہ. ہم دیکھ رہے تھے چلتے چلتے وہ ہماری طرف آئے، ہمارے پاس آئے، ان کی نگاہ بھی کسی چیز پہ جمی تھی. ہم حیران تھے، بڑا سونا چہرہ ہے، آ بھی ہماری طرف رہا ہے. جب ہمارے پاس آئے، آ کر کہا او قافلے والو، یہ جو سرخ اونٹ ہے اس کا مالک کون ہے؟ ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں مالک ہوں، یہ اونٹ میرا ہے. آگے سے انہوں نے کہا کیا بیچنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ گفتگو چل رہی کیا بیچ، پہلے ہی تجارت پہ نکلے ہیں، بک گیا تو بیچ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کتنی قیمت؟ اس نے قیمت مانگی، آگے سے انہوں نے رعایت نہیں کروائی، کہا قیمت لینی ہے یا اس قیمت کے بدلے کھجوریں بھیج. اس نے کہا جی کھجوریں دے دیں، آپ کی مرضی، میں پہلے ہی تجارت پہ جا رہا ہوں تو کھجوریں دے دیں، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں یہ بیچ کے کوئی اور جنس خرید لیں گے اس کے بدلے میں. فرمایا ٹھیک ہے یہ اونٹ مجھے دے دو. اب اس نے اونٹ کی نکیل پکڑا دی. آپ نے فرمایا مدینہ قریب ہے، میں ابھی جا کر تمہاری قیمت کی کھجوریں بھیج دیتا ہوں. وہاں سے آپ چل پڑے. جی 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 میں بالکل وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے، اونٹ کی نکیل پکڑی، چل پڑے. اب وہ بندہ جو اونٹ دینے والا تھا، ہم نے اس سے پوچھا اوے یہ بتا اونٹ تو دے دیا ہے، پیسے تو لیے نہیں. انہوں نے کہا کھجوریں بھیج دیتا ہوں، کیا تو ان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کوئی واقفیت؟ جی نہیں. کوئی ضامن لیا ہے؟ جی نہیں. کہا پھر اونٹ دیتا کیوں آ؟ انہیں آکیا ویکھیا نہیں جے او سونا ہی بڑا اے کی اجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے. پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے. خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آیا. حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ نے بھی فرمایا سب نور اسے تے نوروں، سب
ملیا تے موسیٰ نو کہو تو رو اب پوچھا گیا بتا تو صحیح بابا جی حنیف قادری صاحب اپنا جمعہ چھڑ کے اسی واسطے ان 5 منٹ اور بعد اب وہ تو چلے گئے پوچھا گیا بتا جانتا ہے اس نے کہا نہیں ضامن لیا جی نہیں تو پھر ایسے کیسے جانے دیا اس نے کہا وہ سونے ہی بڑے تھے توجہ میرے بات وہ سونے ہی بڑے تھے ایڈے سونے سن کی دسیے اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جایڑیاں اب وہ تو چلے گئے یہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں اگر جانتا نہیں تو دیا کیسے اس نے کہا وہ سونے ہی بڑے تھے اور اگر وہ نہ آئے اس نے کہا نہیں یہ صورت دھوکے بازوں والی نہیں تھی میں نہیں مانتا وہ نہ آئے یا وہ قیمت نہ بھیجے ابھی یہ بات چل رہی ہے خیمے میں موجود اس قافلے کے سپاہ سالار کی بیوی جو قافلے کو لیڈ کر رہا تھا اس کی بیوی نے خیمے سے آواز دی او جھگڑا کرنے والوں لڑو نا میں ضمانت دیتی ہوں یہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا میں ضامن ہوں یہ سن کر وہ سپاہ سالار بیوی کی طرف چل پڑا اس سے جا کے پوچھتا ہے کیا تو ان کو جانتی ہے اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی کہا پھر ضمانت کیوں دی اس نے کہا وہ بندہ کوئی عام نہیں تھا جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے پیچھے جو درخت تھا میں اس کی شاخوں کو دیکھ رہی تھی رب کعبہ کی قسم جس طرف وہ چلتا ہر شاخ جھک جھک کر اس کو سلامیاں پیش کر رہی تھی شاخ سلامیاں پیش کرتی وہ بندہ کوئی عام نہیں تھا انہوں نے کہا کیا تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے شاخیں جھک رہی تھی بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا اب یہ بات چلتے چلتے اتنے میں ایک سرکار کا صحابی سر پہ کھجوروں کے 2 ٹوکرے رکھے ہوئے آکے قافلے والوں سے پوچھا او قافلے والوں تم میں سے کون ہے جس نے میرے محبوب کو اونٹ بیچا ہے انہوں نے کہا لے بھائیو کھجورا آ گئی قریب آیا ٹوکرا رکھا ہاں بھائی بندے نے کہا میں مالک تھا کھجوریں چیک کر اس نے کہا بالکل یہ تو زیادہ ہے کہا آقا نے فرمایا کم ہوئی پوری کرنی ہے اگر بڑھ جائے تو اس کو دے دینا دوسرا ٹوکرا رکھا اب یہ کس کے لیے کہا میرے محبوب نے فرمایا وہ مہمان ہیں مسافر ہیں ان کی خدمت کرو یہ خدمت کے لیے ہدیہ تحفہ لے کے آیا ہوں اب جب میرے نبی کا غلام چلا پیچھے سے انہوں نے آواز دی اور ذرا ان کا تعارف تو کرواتا جا وہ تھے کون اب اس نے بھی پلٹ کے کہا جب جانتے نہیں تھے پھر اونٹ کیسے دے دیا نہ کوئی واقفیت نہ کوئی ضامن پھر کیسے دے دیا انہوں نے کہا وہ سونا ہی بڑا تھا
کہا پھر سنو جے اگر ایو جیا سونا تسی نہیں ویکھیا انہاں کیا نہیں ویکھیا آکے پھر سنو اے اوئی ہے جدے جیا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. اب یہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے جس کے شب و روز میرے نبی کے ساتھ گزرتے ہیں وہ کہتا ہے نقاب مکتوں لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجات کے ڈٹھے نقاب مکتوں لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجات کے ڈٹھے او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں او ایڈا سونا پڑھیے سب کی حاضری لگ جائے او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھا او ایڈا سونا لیفٹ سائڈ والوں ذرا بھی بولیے او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں او ایڈا سونا. وہ اگر اپنا خوبصورت چہرہ اس طرح اٹھا لے تو آواز آتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. اے پیارے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف سر اٹھانا. اے حبیب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس طرف آپ کی رضا ہے. حضرت خلیل کہتے ہیں اے پاک پروردگار میں ادھر چہرہ کرتا ہوں جدھر تیری رضا ہے لیکن جب حبیب کی باری آئی اللہ نے فرمایا سجنا منہ ادھر کر لے جدھر تیری رضا ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اگر سننا چاہتے ہیں عاشق کی زبان میں اس کا ترجمہ کروں وہ کہتا ہے کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے دیکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے دیکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا. تیباول منہ مایا تیباول منہ مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا اوے دوجا پھر بھی تو مایا دوجا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹھانا آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹھانا آیا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. بات ختم ہو رہی ہے. میرے شیخ نے بھی اس سے آگے کچھ نہیں کہا میں بھی نہیں کہوں گا توجہ سے سنیے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کتے میرے علی کتے تیری سنا.